حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بغیر مست نمرود نے گدھ کے ذریعے آسمان کا سفر کیا۔ وہ ہوا سے بہت اونچا ہوا لیکن گدھ آسمان پر نہیں اڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، اے سفر کے مرد، میں تیرا گدھ بن جاؤں، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ جب تو اوپر کے لیے میری سیڑھی بنائے گا تو بغیر اڑے آسمان پر چلا جائے گا، جیسے کہ مغرب سے مشرق تک چلا جاتا ہے، دل برق کی طرح توشہ اور سواری کے بغیر۔ جس طرح رات کو مسافرت کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، نیند کے وقت انسانوں کے حواس شہر در شہر، جس طرح عارف مخفی راستے سے 100 جانوں میں اچھا بیٹھا ہوا چلا جاتا ہے، اگر اس طرح کی رفتار اس کے ہاتھ نہیں آئی۔ اس ملک کی یہ خبریں کس کی جانب سے ہیں؟ یہ خبریں اور یہ سچی روایتیں، لاکھوں پیر ان پر متفق ہیں۔ ان بزرگوں میں ایک اختلاف نہیں، جیسا کہ ظنی علوم میں ہوتا ہے۔ اٹکل تاریک رات میں ہے اور یہ کعبہ کی موجودگی اور دوپہر ہے۔ اے نمرود، اٹھ، مردوں سے پر مانگ، گدھوں سے تجھے سیڑھی نہ ملے گی۔ اے نادار، جزوی عقل گدھ ہے، اس کے پر مردار کھانے سے وابستہ ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عروج و پرواز کا ذریعہ نہ بتایا، اپنی خواہش نفس کو بنایا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عروج و پرواز کا ذریعہ نہ بنایا، اپنی خواہش نفس کو بنایا اور مردود ہو گیا۔ گدھ سے یہاں مراد خواہش نفس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو میرا اتباع کرے گا تو تجھے عروج حاصل ہو جائے گا، یعنی تجھے تعلق مع اللہ حاصل ہو جائے گا۔ دل مشرق و مغرب کی سیر کے بغیر توشہ اور سواری کے کر لیتا ہے۔ یہی حال عارف کا ہے کہ اس کو بغیر اسباب ظاہری کے ملکوت کی سیر حاصل ہو جاتی ہے۔ حواس باطنی بھی خواب میں شہر در شہر بغیر اسباب ظاہری کے سیر کرتے ہیں۔ عارف اپنے مراقبہ میں عوالم کی سیر کرتا ہے، اگر ان کی سیر نہیں ہے تو پھر انہوں نے ان عوالم کی خبر کیسے دی ہے؟ ان کی یہ خبریں تو تواتر کا درجہ رکھتی ہیں، جن سے یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ علم ظنون سے مراد علوم عقلیہ ہیں۔ علوم عقلیہ میں عقلا مختلف ہیں، لیکن اولیاء اور انبیاء عوالم کی خبروں پر میں متفق ہیں۔ یہ خبریں اٹکل سے نہیں دی گئی ہیں بلکہ مشاہدے کے بعد دی ہیں۔ لہذا انسان کو نمرود نہ بننا چاہیے بلکہ شیوخ کے ذریعے پرواز کرنی چاہیے۔ عقل گدھ ہے، اس کی پرواز مردار کی جانب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابدال کی عقل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر کی طرح ہے، جو سدرۃ المنتہا کے سایہ تک میل اڑتی ہے۔ میں شاہی باز ہوں، اچھا ہوں، نیک قدم ہوں، میں مردار سے بے نیاز ہوں اور میں گدھ نہیں ہوں۔ گدھ کو چھوڑ تاکہ میں تیرا دوست بنوں، میرا ایک پر سینکڑوں گدھوں سے بہتر ہے۔ تو گھوڑے کو اندھا دھند کب تک دوڑائے گا؟ پیشہ اور ہنر کے لیے استاد چاہیے۔ چین کے شہر میں اپنے آپ کو رسوا نہ کر، کوئی عقل مند تلاش کرے، اپنے آپ کو سے جدا نہ کر۔ وہ افلاطون دوراں جو کچھ کہے، خبردار، ہوائے نفسانی کو چھوڑ، اس کے مطابق چل۔ چین میں سب اصرار سے کہتے ہیں اپنے بادشاہ کے بارے میں کہ اس کے اولاد نہیں ہوئی، خود ہمارے بادشاہ کے کوئی فرزند نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنی جانب کسی عورت کو راہ نہ دی۔ بادشاہوں میں سے جس نے اس طرح کی بات کہی، اس کی گردن تیز تلوار سے وابستہ ہو
گئی۔ بادشاہ کہہ دیتا ہے کہ جب تو نے یہ بات کہی جلد ثابت کر کہ میں اولاد رکھتا ہوں، اگر تو میرے لیے لڑکی ثابت کر دے تب تو نے میری تیز تلوار سے امن پایا، ورنہ میں بلا شک تیری گردن کاٹ دوں گا، تیری صوفی روح سے گدڑی اتار دوں گا، تو کبھی تلوار سے سر بچا کر نہ لے جا سکے گا، اے وہ شخص جس نے جھوٹی بکواس کی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عارفین کی عقل کامل ہے اور اس کی پرواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح سدرۃ المنتہا تک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا میرا اتباع کر، وہ تیرے لیے نفس کی اتباع سے بہتر ہے، اندھا دھند گھوڑا دوڑانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چھوٹے بھائیوں نے بڑے بھائی سے کہا کسی عقل مند سے مشورہ کر لے، وہ عقل مند جو کہے اس پر عمل کر۔ سب چینی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، بچہ پیدا ہونا تو درکنار، اس نے کسی عورت سے صحبت ہی نہیں کی، اگر کسی بادشاہ نے اس کے یہاں شادی کا پیغام دیا ہے تو اس کی گردن کٹی ہے۔ اس پیغام دینے والے سے شاہ کا مطالبہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ ثابت کر کہ میرے اولاد ہے، اگر تو یہ ثابت کر دے گا کہ میرے کوئی لڑکی ہے تو میری تلوار سے بچ سکے گا، جان صوفی اور جسم اس کی گدڑی ہے۔ بادشاہ کہہ دیتا ہے کہ اب جب کہ تو نے یہ جھوٹ بولا ہے، جب تک تو اس کا ثبوت نہ دے گا تیری جان نہ بچے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے وہ جس نے نادانی سے ناحق بات کہی دیکھ لے، کٹے ہوئے سروں سے بھری ہوئی خندق، ایک خندق تلی سے کنارے تک اس مبالغے کی وجہ سے کٹے ہوئے سروں سے پر ہے۔ جو لوگ اس دعوے میں لگے انہوں نے اس دعوے سے اپنی گردن کاٹ دی، خبردار اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھ لے، ایسا دعویٰ نہ سوچ اور نہ کر، تو ہم پر ہماری زندگی تلخ کر دے گا۔ اے بھائی تجھے اس پر کون آمادہ کر رہا ہے؟ جو واقف نہیں ہے اگر وہ 100 سال چلے، اندھا دھند وہ راستے کے حساب میں نہیں ہے، میدان جنگ میں بغیر ہتھیار کے نہ جا، لاپرواہوں کی طرح ہلاکت میں نہ پڑ۔ انہوں نے یہ سب کچھ کہا اور اس بے صبرے نے کہا کہ مجھے ان باتوں سے نفرت آتی ہے، میرا سینہ انگیٹھی کی طرح آگ سے بھرا ہے، کھیتی پک گئی اور درانتی کا وقت ہے، سینے میں صبر تھا وہ اب نہیں رہا، عشق نے صبر کی جگہ آگ بٹھا دی، جس رات کو عشق پیدا ہوا میرا صبر مر گیا، وہ مر گیا اور حاضرین کی عمر ہو۔ اے خطاب اور مخاطب کی باتیں کرنے والے، میں سے آگے بڑھ گیا، ٹھنڈا لوہا نہ کوٹ، میں اوندھا ہوں، خبردار میرا پاؤں چھوڑ، میرے تمام اجزاء میں سمجھ کہاں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اس خندق کو جا کر دیکھ لے جس میں اس طرح کی بات کہنے والوں کے سر کٹے ہوئے پڑے ہیں، یعنی یہ کہنا کہ بادشاہ کی لڑکی ہے۔ بھائیوں نے کہا ان سب نے یہی بات کہی تھی اور اس طور پر اپنے قتل کا سبب بنے تھے، خبردار تو ایسی بات نہ کہنا اور ان کٹے ہوئے سروں سے عبرت حاصل کر لے، تو ان باتوں سے اپنا سر کٹا کر ہماری زندگی مزید تلخ کر دے گا۔ اگر راستے سے ناواقف 100 سال بھی چلے تو اس کا چلنا صحیح راستے کے حساب میں نہیں لگتا ہے، کسی عقل مند کے مشورے کے بغیر تیرا یہ کام ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص بغیر ہتھیار کے میدان جنگ میں جائے۔ بھائیوں کی اس تقریر پر وہ بڑا بھائی بولا مجھ سے یہ باتیں نہ کرو، مجھے ان باتوں سے نفرت آتی ہے، اب سینے میں صبر کے بجائے عشق کی آگ ہے اور سینہ انگیٹھی بنا ہوا ہے، کھیتی پک چکی ہے اور اس کے کٹنے کا وقت آ گیا ہے، جس وقت عشق پیدا ہوا صبر مر گیا، اب صبر کی تلقین ایسی ہی ہے جیسے کہ ٹھنڈے لوہے کو کوٹنا۔ اب میں حوادث کے لیے آمادہ ہوں، اب میرا جز دیوانہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
میں اونٹ ہوں، جب تک ہو سکے گا کھینچوں گا، جب عاجز ہو کر گر جاؤں گا ذبح ہونے پر خوش ہوں، کٹے ہوئے سر پر اگر 100 خندقیں مشتمل ہوں، وہ میرے درد کے سامنے خالص مذاق ہیں۔ میں ڈر اور خوف سے نہ بجاؤں گا ہوائے نفسانی کے نقارے کو گدڑی کے اندر۔ اب میں میدان میں جھنڈا گاڑ دوں گا، یا سر کٹانا ہے یا محبوب کا چہرہ۔ جو حلق اس شراب کے لائق نہ ہو، وہ تلوار بازی کی تلوار سے کٹا ہوا اچھا۔ وہ آنکھ جو اس کے وصل سے تازگی میں نہ ہو، ایسی آنکھ کا سفید اور اندھا ہونا اچھا۔ وہ کان جو اس کے راز کے لائق نہ ہو، اس کو اکھاڑ دے، کیونکہ وہ سر پر اچھا نہیں ہے۔ جس ہاتھ میں وہ مال نہ ہو، وہ قصائی کے چھرے سے ٹوٹا ہوا اچھا۔ وہ پاؤں جس کی رفتار جان کو اس کے نرگس زار سے نہ جوڑ دے، ایسا پاؤں لوہے سے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ایسا پاؤں بالآخر درد سر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مصائب کا بوجھ اٹھانے سے نہ گھبراؤں گا، اگر اس کا انجام فنا ہے تو میں اس کے لیے بخوشی آمادہ ہوں۔ میرا سر کٹنے کے بعد 100 خندقوں میں بھی مدفون ہو تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ میرے لیے ایک تفریح کی بات ہے۔ اب میں اس عشق کو مخفی نہیں رکھ سکتا ہوں، اب عشق کا جھنڈا میدان میں گاڑوں گا، یا وصل حاصل ہو یا موت آئے۔ جو حلق شراب وصل نہ پی سکے، اس کا کٹ جانا بہتر ہے۔ جس آنکھ کو محبوب کا دیدار میسر نہ آئے، اس آنکھ کا اندھا ہو جانا بہتر ہے۔ وہ کان جو محبوب کا راز نہ سن سکے، وہ سر کے لیے باعث ننگ ہے۔ جس ہاتھ کی دولت عشق تک دسترس نہ ہو، اس کا کٹنا بہتر ہے۔ جو پاؤں محبوب کے چمن تک نہ پہنچائے، وہ پاؤں بیڑیوں کے لائق ہے۔ جس طرح مجاز میں یہ ہے کہ انسان سعی اور کوشش جاری رکھے، خواہ مقصود تک رسائی ہو یا نہ ہو، اسی طرح حقیقت کے طالب کا فرض ہے کہ وہ مجاہدہ جاری رکھے، خواہ اس کو یہ محسوس ہو کہ یہ مجاہدہ حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ انسان کے قبضے میں نہیں ہے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک سبب اختیار کر کے سعی اور کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی دوسرے سبب سے اس کا مطلوب پورا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ یہی معنی ہے کہ انسان کا کام تدبیر کرنا ہے اور مقدرات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے بیان مجاہد کے دست از مجاہدہ باز ندارد، اگرچہ داند کے بسط عطائے حق آ مقصود از طرف دیگر، او بسبب نوع عمل دیگر بدور رساند کے در وہم او نبودہ باشد، او اوہما وہم او امید دری طریق معین بستہ او ہمی حلقہ درمی زند بو، کہ حق تعالی آن روزی را از در دیگر بدو رساند کہ او آن تدبیر نکردہ باشد۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، العبد یدبر اللہ یقدر، و بود کہ بندہ را او ہم بندگی بود، کہ میرا از غیر این در برساند، اگرچہ من حلقہ این درمی زنم، حق سبحانہ و تعالی او راہم ازیں در روزی رساند، فی الجملہ این ہما درہائی یک سرائی است، یعنی اس مجاہدہ کرنے والے کا بیان جو مجاہدے سے دست بردار نہیں ہوتا، اگرچہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی وسعت اس مقصود کو دوسری جانب سے اور دوسری قسم کے عمل کے سبب سے اس کو پہنچا دے گا، جو اس کے وہم
میں بھی نہیں ہے، اور اس نے تمام وہم اور امیدیں اسی معین راستے سے وابستہ کر رکھی ہیں اور اسی در کی کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزی کو دوسرے دروازے سے اسے پہنچا دے جس کی اس نے کوئی تدبیر نہ کی ہو، اور اللہ اس کو اس جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان نہ ہو۔ بندہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتا ہے، اور ہوتا ہے کہ بندے کو بندگی کا خیال ہو کہ مجھے اس در کے غیر سے وہ پہنچائے گا، اگرچہ میں اس در کی کنڈی پیٹتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اسی در سے روزی پہنچا دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب ایک امکان کے دروازے ہیں۔ یا اسی راستے سے میرا مقصد مجھے حاصل ہو، یا جب میں واپس آؤں وطن کی جانب جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میرا مقصود سفر پر موقوف ہو، میں سفر کر لوں، حضر ہی میں پالوں، مستعدی اور چستی سے محبوب کو اتنا تلاش کروں گا جب تک کہ یہ جان لوں کہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ معیت میرے کان میں کب پہنچے گی؟ جب تک میں زمانے کے دائرے کے گرد نہ پھر لوں، تاکہ 2 قدم ہیں اور وصال ہوا کا حساب میرے لیے روشن ہو جائے، اشکال حل ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجاہدہ کرنے والا کہتا ہے کہ میں کوشش بہرحال جاری رکھوں گا، خواہ مقصود اس سفر میں حاصل ہو یا واپسی پر وطن میں حاصل ہو، میں بہرحال سفر کی سعی جاری رکھوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس سعی پر مقصد کا حصول موقوف ہو، خواہ وہ مقصد دوسرے سبب سے حاصل ہو جائے۔ مقصود سے مراد اللہ تعالی کی معیت ہے، اور سفر سے مراد مجاہدہ اور حضر اور وطن سے خود مجاہدے کی فطرت اور طبیعت مراد ہے۔ میں اپنے محبوب کی تلاش میں سرگرداں رہوں گا جب تک وہ مل نہ جائے، یعنی حق تعالی کی معیت۔ سفر سے مراد مجاہدہ ہے۔ مشہور مقولہ ہے خطوتان من نتعمها فقد وصل، یعنی 2 قدم ہیں جس نے وہ طے کر لیے اس کو وصال حاصل ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے یک قدم در فرق خود نداں دگر در کوئی دوست۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں معیت کے راز کو کب سمجھ سکتا ہوں؟ دراز سفروں کے بعد کے سوا اللہ تعالیٰ نے معیت کی خبر دی اور دل پر مہر لگا دی تاکہ دل کے کان میں عکس آئے، نہ کہ طرد۔ جب بہت سفر کر لیے اور راستے کا حق ادا کر دیا، اس کے بعد اس کے دل سے مہر کھول دی، جیسے اس مصفح حساب کی 2 خطائیں 2 خطاؤں کے بعد اس کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر میں جان جاتا اس معیت کو تو میں اس کو کب ڈھونڈتا۔ اس کا علم سفر پر موقوف تھا، فکر کی تیزی سے وہ علم حاصل نہیں ہوتا، جیسے کہ شیخ کے قرضے کا ذریعہ اس وجود کے رونے پر موقوف اور وابستہ تھا۔ حلوائی کا بچہ زار زار رویا، اس عظیم شیخ کا قرض ادا کر دیا گیا۔ وہ بامانی قصہ کہہ دیا گیا ہے اسنائے مثنوی میں اس سے پہلے۔ یہ بات دفتر دوم میں گزر گئی، اگر تجھے معلوم نہیں تو وہاں پلٹ، تیرے دل میں ایسی جگہ سے خوف ڈال دیتا ہے کہ اس کے علاوہ تیرے لیے امید گاہ نہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن دل پر مہر لگا دی ہے تاکہ محض اس کا مفہوم تو سمجھ میں آ جائے اور ذوقی معیت بغیر مجاہدے کے سمجھ میں نہ آ سکے۔ تعریف کا افراد کے لیے جامع ہونا، تعریف کا افراد کے لیے معنی ہونا۔ جب انسان سفر یعنی مجاہدہ کرتا ہے تو اس معیت خداوندی کی جامع معنی تعریف حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی ذوقی حقیقت کھل جاتی ہے
کسی عدد مجہول کو معلوم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے ایک خطائین کا عمل ہے۔ اس میں 2 خطاؤں پر عمل کرنے سے عدد محجول معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مجاہد کی 2 غلطیاں جن کا غلط ہونا مقصود کے حاصل ہو جانے کے بعد محسوس ہوتا ہے، معیت کے حصول کا سبب بن جاتی ہیں۔ ایک غلطی یہ تھی کہ مجاہد سمجھتا تھا کہ مجھے معیت حاصل نہیں ہے، دوسری غلطی یہ تھی کہ مجاہد سمجھتا تھا کہ میں معیت مجاہدے سے حاصل ہوگی، جب وہ معیت خود اس کی فطرت سے اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ میں خود اس کو تلاش کرتا پھرا۔ اس معیت کا علم سفر و مجاہدہ پر موقوف تھا، محض فکر کی تیزی سے یہ ذوقی معرفت و علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس معیت فطری کی با اعتبار ذوق کے مجاہدوں سے حصول کی مثال شیخ کا قرض ہے، جس کی ادائیگی حلوائی کے بچے کے رونے پر موقوف تھی۔ ظاہر ہے کہ قرض کے ادا ہونے اور بچے کے رونے میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے، اسی طرح اس معیت کا حصول اور مجاہدے میں کوئی خاص تعلق نہیں، مجاہدہ اس کے حصول میں ایک بہانہ ہے۔ رحمت حق بہانمی جوید، رحمت حق بہانمی جوید۔ شیخ کے قرض کی ادائیگی کا قصہ دفتر دوم میں گزر چکا ہے۔ اسباب کی معیت محض خدا کی دین ہے۔ انسان جس کو سبب سمجھتا ہے اللہ تعالی اس میں سے سببیت کو سلب کر لیتے ہیں اور بسا اوقات نفع کے سبب کو نقصان کا سبب بنا دیتے ہیں۔ جس جگہ سے نفع کا لالچ ہو وہ خوف کی جگہ بن جاتی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خود امید میں دوسرا فائدہ رکھ دیتا ہے، وہ تیری مراد کسی دوسرے سے عطا کر دیتا ہے۔ اے وہ شخص جو ایک جگہ سے بہت امید وابستہ کیے ہوئے ہے کہ مجھے اس بلند درخت سے میوہ ملے گا، وہ امید اس جگہ سے پوری نہ ہوگی بلکہ وہ عطا دوسری جگہ سے حاصل ہوگی۔ اس امید کو پھر کس نے تیرے اندر رکھا جبکہ اس کی نیت اکرام اور عطا کی نہ تھی، ایک حکمت اور صنعت کے لیے، اس لیے بھی کہ تیرا دل حیرت میں پڑ جائے۔ اے فائدہ مند، تاکہ تیرا دل حیران ہو جائے کہ میری مراد کہاں سے پوری ہوگی، تاکہ تو اپنے عجز اور اپنی نادانی کو جان لے، تاکہ غیب پر تیرا یقین بڑھ جائے، نیز چراگاہ میں تیرا دل حیران ہو جائے کہ تصرف کرنے والا اس لالچ سے کیا پیدا فرماتا ہے۔ تو درزی پن میں روزی کا لالچ رکھتا ہے تاکہ جب تک تو زندہ ہے درزی پن سے زر حاصل کر لے، وہ تیرا رزق سنار پن میں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کمائی کا ذریعہ تیرے وہم سے بھی دور تھا، تو تیری طمع درزی پن میں کس لیے تھی جبکہ اس نے اس جانب سے رزق نہ کھولنا چاہا؟ کیسی عجیب حکمت کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس حکم کو پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس کو تو نفع کا سبب سمجھا تھا اس سے تیری طمع اس لیے وابستہ ہوئی کہ وہ دوسرے سبب سے تیری اس طمع کو پورا کر دے گا۔ انسان ایک خالص درخت کے میوے کی طمع کرتا ہے، وہ وہاں سے اس کو حاصل نہیں ہوتا، خدا دوسری جگہ سے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جس سبب سے تیری طمع پوری نہیں ہوئی اس سے طمع کو وابستہ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ تو حیرانی میں مبتلا ہو کر اسباب کو غیر مؤثر سمجھنے لگے، تاکہ تو یہ سمجھ لے کہ انسان باوجود اسباب کے میسر آ جانے کے عاجز ہے اور مؤثر حقیقی کوئی دوسری ذات ہے۔ ایک سبب کو غیر مؤثر بنا کر کسی دوسری چیز کو سبب بنا دینے میں انسان پر حیرانی طاری ہوتی ہے جو ایک خاص تجلی ہے۔
مصرف سے مراد حضرت حق تعالی ہے۔ انسان اپنے لیے درزی پن کو روزی کا سبب سمجھتا ہے، لیکن اس کا رزق سنار پن میں مقدر ہوتا ہے اور وہاں سے اس کو ملتا ہے۔ انسان کو اس سبب کی طرف متوجہ کرنے میں جس سے روزی حاصل ہوگی کچھ حکمتیں پوشیدہ ہیں جو اللہ تعالی کے علم میں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نیز تاکہ تیری سمجھ حیران ہو جائے، تاکہ حیرانی تیرا مکمل پیشہ بن جائے، یا دوست کا وصال میری اس کوشش سے حاصل ہو جائے، یا ایسے راستے سے جو جسم کی کوشش سے باہر ہو۔ میں نہیں کہتا کہ اس راستے سے مراد حاصل ہوگی، میں تو مستر ہوں۔ دیکھیے کہاں کشادگی آئے گی، سر کٹا ہوا پرند ہر جانب گرتا ہے، دیکھیے کس جانب سے جان جسم سے نجات پائے، یا میری مراد اس سفر سے بر آئے گی، یا برجوں والے آسمان کے کسی دوسرے برج سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ حکمت بھی ہے کہ انسان سبب پر پورا بھروسہ نہ کرے اور حیرانی کی کیفیت اس پر طاری رہے۔ شہزادے نے یہی کہا کہ میں اس طریقے کو وصال کا سبب نہیں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے وصل ہو جائے یا اللہ تعالی کوئی اور ذریعہ پیدا فرما دے۔ میں تو حیران اور مستر ہوں کہ دیکھیے کس راستے سے مقصد کا فتح باب ہوتا ہے۔ ذبح شدہ پرند اپنی جان جسم سے نکالنے کے لیے مختلف جانبوں میں گرتا ہے کہ نامعلوم کون سے رخ سے گرنا سبب بنتا ہے۔ شہزادے نے کہا، بادشاہ چین تک پہنچنا وصل کا سبب ہو، یا ممکن ہے کہ برجوں والے آسمان کا کوئی برج سبب وصل بنے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آن شخص کے در خواب دید کہ آنچا می طلبی اس بسیار بمصر وفا شود آنجا گنج ست در فلاں محلہ در فلاں خانہ چوں بمصر آمد کسے گفت من خواب دیدہ ام کہ گنج ست در بغداد در فلاں خانہ او در فلاں محلہ نام محلہ او خانہ بگفت آن شخص فہم کرد کہ آن گنج در مصر گفتن جہت آن بود کہ میرا یقین کنند کہ در غیر خانہ خود نمی بایست جست او لیکن این گنج معین او محقق جز در مصر حاصل نہ شود۔ یعنی اس شخص کی حکایت جس نے خواب میں دیکھا کہ جو مالداری تو چاہتا ہے وہ مصر میں ملے گی، وہاں فلاں گھر میں فلاں محلے میں ایک خزانہ ہے۔ وہ جب مصر میں پہنچا ایک شخص نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فلاں گھر میں فلاں محلے میں بغداد میں ایک خزانہ ہے۔ اس نے محلہ اور گھر کا نام لیا تو وہ شخص سمجھ گیا کہ خزانے کو مصر میں کہنے کا سبب یہ تھا کہ مجھے یقین دلا دیں کہ میں گھر کے اپنے گھر کے سوا تلاش نہ کرنا چاہیے، لیکن یہ معین اور یقینی خزانہ مصر کے علاوہ حاصل نہ ہوگا۔ ایک میراث پانے والے کے پاس بے شمار زر تھا، وہ سب کھا گیا اور ننگا عاجز رہ گیا۔ وراثت کا مال خود وفا نہیں رکھتا، جبکہ ناکامی کے ساتھ وہ مرنے والے سے علیحدہ ہو گیا۔ وہ قدر بھی نہیں جانتا کیونکہ آسانی سے پا لیا، کیونکہ وہ اس کی مشقت اور تکلیف اور کمائی میں نہ دوڑا۔ اے فلاں، تو جان کی قدر اسی لیے نہیں جانتا کیونکہ وہ تجھے اللہ تعالی نے بخشش میں مفت دے دی ہے۔ نقد چلا گیا اور سامان چلا گیا اور گھر وہ چغدوں کی طرح ان ویرانوں میں رہ گیا۔ اس نے کہا، اے خدا، تو نے سامان دیا وہ سامان چلا گیا، یا سامان عطا کر دے اور یا موت بھیج دے۔ جب خالی ہو گیا اللہ تعالی کی یاد شروع کر دی، اے خدا اے خدا مجھے پناہ دے کہنا شروع کر دیا، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بانسری ہے، خالی ہونے کے وقت
نالا کرنے والی ہے، جب وہ بھر جاتی ہے گویا اس کے ہاتھ سے رکھ دیتا ہے۔ تو پر نہ ہو کیونکہ اس کے ہاتھ کا اثر اچھا ہے، تو خالی رہ اور دو انگلیوں کے درمیان خوش رہ، کیونکہ مکان لامکانی شراب سے مست ہے۔ سرکشی جاتی رہی، پانی اس کی آنکھ سے بہہ نکلا، اس کی آنکھ کے ابر نے دین کی کھیتی کو پانی دیا، وہ دعا اور عاجزی میں مصروف ہو گیا، وہ زر پرست بغیر محنت کے زر کا طالب بنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ورثے کا مال وفادار نہیں ہوتا، اس میں اگر وفاداری ہوتی تو مرنے والے سے کیوں جدا ہوتا؟ وارث کو بھی ورثے میں ملنے والے مال کی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو حاصل کرنے میں کوئی محنت نہیں اٹھانی پڑتی ہے۔ انسان کو روح بھی چونکہ بلا محنت حاصل ہوئی ہے، اس لیے وہ اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ اس وارث کا مال اور گھر سب برباد ہو گیا اور وہ چغدوں کی طرح ویرانے میں رہ گیا۔ اس نے دعا کرنی شروع کر دی کہ خدا مجھے مال دے یا موت دے دے۔ انسان افلاس میں خدا کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال بانسری کی سی ہے، جب تک وہ کھوکھلی ہے اس میں سے نالا پیدا ہوتا ہے، اگر بانسری کا سوراخ بھر جائے تو گویا اس کو ہاتھ سے رکھ دیتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، تو بھی خالی رہ تاکہ مطرب کے ہاتھ میں رہ سکے۔ تو خالی رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان رہے گا اور غیب کے نغمے سے سرمست رہے گا۔ اب اس وارث میں مالداری کی سرکشی نہ رہی تھی اور اس کے آنسوؤں کی بارش سے دین کی کھیتی سیراب ہو رہی تھی۔ اب پوری طرح وہ دعا میں مصروف تھا۔ سب سے مخلص نیک بندے دعا میں آہوزاری کرتے ہیں اور ان کی آہوں کا دھواں ملائے اعلیٰ تک پہنچتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سبب تاخیر اجابت دعائی مومن، یعنی مومن کی دعا کی قبولیت میں تاخیر کا سبب۔ اے مخاطب، بہت سے مخلص دعا میں روتے ہیں، ان کے اخلاص کا دھواں آسمان پر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اس بلند چھت کے اوپر پہنچتی ہے۔ گناہ گاروں کے رونے کی انگیٹھی کی بو، پھر فرشتے خدا کے سامنے عاجزی سے روتے ہیں کہ اے ہر دعا کو قبول کرنے والے اور پناہ گاہ، اے ایک مومن بندہ گڑ گڑا رہا ہے، وہ تیرے سوا کسی کو سہارا نہیں سمجھتا ہے، تو غیروں کو عطا دیتا ہے، ہر خواہش مند تجھ سے امید رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کی ذلت کی وجہ سے نہیں ہے، عطا میں تاخیر بعینہ اس کی مدد ہے۔ ہم مومن کے رونے کو دوست رکھتے ہیں، کہہ دو کہ گڑ گڑائے، کیونکہ یہ اس کا اعزاز ہے، اس کی حاجت غفلت سے اس کو میری طرف لائی ہے، اس نے بال پکڑ کر اس کو میرے کوچے میں پہنچا دیا ہے، اگر میں اس کی حاجت پوری کر دوں وہ واپس چلا جائے، اس کھلونے میں مصروف ہو جائے گا، اگر وہ دل سے گڑ گڑا رہا ہے اے پناہ گاہ کہہ کر، دل شکستہ سینہ خستہ غمگین، مجھے اس کی آواز بھلی لگتی ہے، اور اس کا یا خدا کہنا اور اس کا وہ راز، اور یہ کہ وہ خوشامد اور واقعہ میں ہر طرح سے مجھے پھسلاتا ہے، طوطیوں اور بلبلوں کو پسندیدگی کی وجہ سے اور خوش آوازی کی وجہ سے پنجرے میں بند کر دیتے ہیں، کوے کو اور چغت کو پنجرے میں کب کرتے ہیں، یہ خود کہانیوں میں نہیں آیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرشتے جناب باری تعالی میں عرض کرتے ہیں کہ ایک مومن بندہ رو رہا ہے، تو جب غیروں کو عطا کرتا ہے تو اس مومن کی عطا میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالی فرشتوں کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ تاخیر اس کے لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تو اس کی ایک مدد ہے۔ مومن کا رونا ہمیں پسند ہے اور اس تاخیر میں اس کا اعزاز ہے، اس کی حاجت نے اس کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے، اگر اس کی دعا جلد قبول ہو گئی اور حاجت رفع ہو گئی تو وہ ہم سے رخصت ہو کر کھیل کود میں لگ جائے گا، وہ دل سے ہمیں پکار رہا ہے،
شکستہ دل ہے، ہمیں اس کی آواز اور یا خدا کہنا اور خوشامد اور واقعہ بیان کرنے میں ہمیں پھسلانا، یہ سب ہمیں پسند ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ طوطی کی خوش آوازی کی وجہ سے لوگ اس کو پنجرے میں قید کر کے رکھتے ہیں۔ چغد یعنی الو کو کسی نے آج تک پنجرے میں بند کر کے نہیں پالا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عاشق صفت کے سامنے جب دو شخص آئیں، ایک بوڑھی عورت اور دوسری خوبصورت تھوڑی والی، وہ فوراً دونوں روٹی مانگیں، وہ بہت جلد روٹی لائے گا اور بوڑھی سے کہے گا کہ لے لے، اور اس دوسری کو جس کا قد اور رخسار خوبصورت ہیں روٹی کب دے گا بلکہ تاخیر میں ڈال دے گا، اس سے کہے گا کہ اطمینان سے تھوڑی دیر بیٹھ جا کیونکہ گھر میں تازہ روٹی پکا رہے ہیں۔ جب مشقت کے بعد اس کے پاس گرم روٹی آ جائے گی اس سے کہے گا کہ بیٹھ جا، حلوہ آ رہا ہے۔ اسی تدبیر سے اس کو ٹھہر جا کہتا رہتا ہے اور چپکے اس کا شکار کرتا رہتا ہے کہ مجھے تم سے تھوڑا سا کام ہے، اے حسین عالم انتظار کر لے، یہاں تک کہ اس تدبیر سے اس کو پھسلائے کہ اس کو فرما بردار اور رام کر لے۔ غیروں کو اس بوڑھی عورت کی طرح سمجھ، خوبصورت معشوق مومنوں کی مثال ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اسی لیے ہے کہ کافروں کے لیے فی الحال جنت ہے۔ مومنوں کی نامرادی خواہ نیک ہو یا بد تو یقین کر لے اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دوسری مثال یہ ہے کہ کسی حسن پرست کے سامنے اگر دو عورتیں آ جائیں، ایک بوڑھی اور ایک حسین، تو وہ بوڑھی کو فوراً روٹی دے کر رخصت کر دیتا ہے اور خوبصورت کو مختلف بہانوں سے روٹی دینے میں دیر لگاتا ہے۔ اس خوبصورت عورت سے کہتا ہے کہ ذرا بیٹھ جا، روٹی پک رہی ہے، اس میں سے دوں گا۔ جب روٹی آ جاتی ہے تو اس کو حلوے کا منتظر بنا کر بٹھاتا ہے۔ ان ترکیبوں سے اس کو ٹھہر جا کہتا رہتا ہے اور نظر بازی سے اس کا شکار کرتا رہتا ہے۔ ان تدبیروں سے اس کو فریب دیتا ہے اور اس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ تو بیگانوں اور مومنوں کی مثال ان دو عورتوں سے سمجھ لے۔ مومنین کی خوبیوں کی وجہ سے یہ دنیا ان کا پنجرہ ہے اور کافروں کی برائیوں کی وجہ سے یہ دنیا ان کے لیے جنت اور باغ ہے جس میں وہ کھلے پھرتے ہیں۔ مومن کی دعا کی قبولیت میں تاخیر کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالی اس کو اپنے ساتھ مصروف رکھنا چاہتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع بقصہ آن شخص کے باؤ نشان گنج دادند بمصر و بیان تضرع دے از درویشی بحضرت جل جلالہ، یعنی اس شخص کے قصے کی طرف واپسی جس کو مصر میں خزانے کا پتہ دیا اور فقر کی وجہ سے اس کا اللہ تعالی جل جلالہ کے دربار میں عاجزی کرنا۔ خواجہ نے جب میراث کھالی اور فقیر ہو گیا تو یارب اور آہو بقا میں مصروف ہو گیا۔ رحمت کی بکھیرنے والے اس در کو خود کون کھٹکھٹاتا ہے جو کہ قبولیت میں 100 بہار نہ پاتا ہو۔ اس نے خواب دیکھا اور ہاتف نے کہا اور اس نے سنا کہ تیری آرزو مصر میں ظاہر ہوگی، مصر جا، وہاں تیرا کام ٹھیک ہوگا، تیرے سوال کو قبول کر لیا ہے، وہ امید گاہ ہے، فلاں جگہ ایک بھاری خزانہ ہے، اس کی تلاش میں تجھے مصر جانا چاہیے۔ اے افسردہ، بغداد سے بغیر تاخیر کے مصر کی جانب اور شکر اگنے کی جگہ جا۔ وہ جب بغداد سے مصر کی جانب آیا، جب اس نے مصر کا رخ دیکھا اس کی کمر مضبوط ہو گئی، ہاتف کے وعدے کی امید پر کہ خزانہ مصیبت کے دفعہ کے لیے مصر میں پا لے گا، فلاں کوچے میں اور فلاں جگہ مدفون ہے، نہایت نادر بہت منتخب خزانہ، لیکن اس کے لیے خرچہ تھوڑا بہت
خرچہ تھوڑا بہت کچھ نہ رہا۔ اس نے عام لوگوں سے بھیک مانگنی چاہی، لیکن شرم اور ہمت نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ اس نے اپنے آپ کو صبر میں دبانا شروع کر دیا۔ پھر اس کا نفس بھوک سے تڑپا۔ روزی حاصل کرنے میں بھیک مانگنے کے سوا چارہ نہ دیکھا۔ سوچا کہ رات کو چپکے چپکے سے باہر نکلوں گا تاکہ اندھیری میں بھیک مانگنے سے شرم نہ آئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میراث پانے والا جب فقیر ہو گیا تو وہ گریہ و زاری میں مصروف ہو گیا۔ جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ ضرور اپنی مراد پا لیتا ہے، یعنی وہ دروازہ جس سے رحمت کی بکھیر ہوتی ہے۔ ہاتف غیبی آواز نے اس سے کہا، تجھے خزانہ مصر میں ملے گا۔ ہاتف نے اس کو بتا دیا کہ خزانہ فلاں جگہ مصر میں ہے۔ مصر میں شکر بہت پیدا ہوتی تھی۔ ہاتف کی بشارت کی وجہ سے، ہاتف کے کہنے کی وجہ سے اس کو امید تھی کہ مصر میں خزانہ ہاتھ آ جائے گا۔ ہاتف نے اس کو خزانے کا پورا پتہ بتا دیا۔ صبر کے ذریعے اپنی خواہش کو اس نے دبانا چاہا۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں بھیک مانگنے کے لیے رات کو نکلوں گا تاکہ کسی سے آنکھیں دوچار نہ ہو اور شرم نہ آئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شبکوک کی طرح میں ذکر اور آواز کروں گا تاکہ بالا خانوں سے مجھے نیم دانگ مل جائے۔ اس خیال میں کوچے سے باہر نکلا اور اسی فکر میں ہر طرف پھرتا تھا۔ کسی وقت شرم اور رتبہ اس کے لیے مانع بنتا، کبھی اسے بھوک کہتی مانگ، ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے، تہائی رات تک، کہ مانگوں یا میں سوکھے ہونٹ ہو سو جاؤں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شبکوک سے مراد وہ فقیر ہے جو درخت پر بیٹھ کر رات کو بھیک مانگے تاکہ اس کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ اسی فکر میں ادھر ادھر ٹہلتا پھرا۔ بھیک مانگنے سے شرم روکتی تھی اور بھوک بھیک مانگنے پر آمادہ کرتی تھی۔ اسی شش و پنج میں ایک تہائی رات گزر گئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رسیدن آن شخص بمصر او شب بیرون آمدن بکوی از بحر شبکوکی او گدائی او گرفتن اس او را او مراد او حاصل شدن از بعد از خوردن غم بسیار عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وقوله تعالى إن مع العسر يسرا وقوله عليه الصلاة والسلام اشتدي أزمة تنفرجي وجميع القرآن والكتب المنزلة في تقرير هذا، یعنی اس شخص کا مصر میں پہنچنا اور رات کو ایک کوچہ میں شبکوکی اور گدائی کے لیے باہر نکلنا اور کوتوال کا اس کو پکڑ لینا اور کوتوال کے ذریعے بہت پٹنے کے بعد اس کی مراد کا حاصل ہو جانا، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالی کا قول بے شک تنگی کے ساتھ سہولت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قول مصیبت تو سخت ہو جا کھل جائے گی، اور سارا قرآن اور آسمانی کتابیں اسی کو ثابت کرنے میں۔ اچانک خود کوتوال نے اس کو پکڑ لیا، بغیر مروت کے بے توقف ڈنڈے مارے۔ اتفاقاً ان اندھیری راتوں میں لوگوں نے رات کو چوروں سے مضرت دیکھی تھی، خوفناک اور منحوس راتیں تھیں۔ کوتوال اہتمام کے ساتھ چوروں کی جستجو میں تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ مصر میں پہنچا، وہ وہاں شب گردی کی وجہ سے گرفتار ہو گیا۔ کوتوال نے گرفتار کر کے مارا، لیکن اس کے بعد اس کی مشکل حل ہو گئی۔ گرفتار ہونا اس کی مشکل کا حل ہونا بنا۔ انسان کسی چیز کو برا سمجھتا ہے اور اسی میں اس کی بھلائی ہوتی ہے۔ مصیبت جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے پھر ٹل جاتی ہے۔ رات کو گھومتا دیکھ کر چور ہونے کے شبے میں کوتوال نے اس کو بے تحاشا پیٹا۔ گرفتاری کی وجہ یہ ہوئی کہ اس زمانے میں مصر میں چوریاں بہت ہو رہی تھیں، اس لیے کوتوال چوروں کی گرفتاری میں بہت کوشاں تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
حتیٰ کہ بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ ہاتھ کاٹ دے جو رات کو گھومے، خواہ میرا رشتہ دار ہو۔ بادشاہ نے کوتوال کو ڈراوا اور دھمکی دی تھی کہ تم چوروں پر رحم کھانے والے کیوں ہو؟ ان کی مکاری کا کس وجہ سے یقین کر لیتے ہو، یا کیوں ان سے رقم قبول کرتے ہو؟ چوروں پر اور ہر منحوس ہاتھ پر رحم کرنا کمزوروں پر رحمت اور بے رحمی ہے۔ خبردار، کسی خاص شخص کی تکلیف کی وجہ سے انتقام لینے سے درگزر نہ کر، اس کی تکلیف کو پسند کر اور عوام کی تکلیف کو مد نظر رکھ۔ شر کو رفع کرنے کے لیے ڈسی ہوئی انگلی کاٹ دے، متعدی ہونے اور جسم کی تباہی کو دیکھ۔ ان دنوں میں چور بہت ہو گئے تھے کہ وہ فقیر کوتوال کے ہاتھ پڑ گیا۔ اتفاقاً ان دنوں میں چور بہت ہو گئے تھے، پکے اور کچے چور۔ اس کو ایسے وقت میں دیکھا اور بہت مارے، ان گنت ڈنڈے سر اور کمر پر۔ اس فقیر سے نعرہ اور فریاد نکلی کہ نہ مار تاکہ میں سچا حال بیان کر دوں۔ اس نے کہا، اب میں نے تجھے مہلت دے دی، کہہ بتا تو رات میں باہر کیوں نکلا؟ تو یہاں کا نہیں ہے، پردیسی اور اجنبی ہے، سچ بتا تو کس تدبیر میں ہے؟ دفتر والے کوتوال کو تانا دیتے ہیں کہ اب چور کیوں زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حاکم نے یہ حکم دے دیا تھا کہ جو بھی رات کو گھومتا پایا جائے اس کو گرفتار کر کے چوری کی سزا دے دی جائے، خواہ میرا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ چوریوں کی کثرت کی وجہ سے کوتوال پر عتاب ہو رہا تھا۔ کوتوال سے کہا گیا تھا کہ یا تو تم لوگ چوروں کے چکموں میں آ جاتے ہو یا ان سے رشوت لے لیتے ہو، حالانکہ چوروں پر رحم کرنا کمزوروں پر ظلم ہے۔ عوام کی راحت کی خاطر کسی ظالم پر رحم نہ کرنا چاہیے۔ اگر انگلی میں کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو یقیناً جسم کو بچانے کے لیے اس کا کاٹنا بہتر ہے، چونکہ شہر میں چوروں کی کثرت تھی، اسی لیے شبہ میں اس کی گرفتاری عمل میں آ گئی۔ ان حالات میں چونکہ اس شخص کو کوتوال نے گھومتا دیکھا تو گرفتار کر کے سخت سزا دی۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ مجھے نہ مار، میں صحیح حال بتاتا ہوں۔ کوتوال نے مارنا چھوڑ دیا اور کہا، صحیح بات بتا دے، تو مصری نہیں ہے، پردیسی ہے، سچ بتا کہ تو کیوں گھوم رہا تھا؟ شاہی دفتر کے افسران پولیس کو تانے دے رہے تھے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کثرت تجھ سے اور تجھ جیسوں سے ہے، پہلے اپنے برے ساتھیوں کو ظاہر کر، ورنہ سب کا کینہ تجھ سے نکالوں گا تاکہ ہر معزز شر سے محفوظ ہو جائے۔ اس نے بھرپور قسموں کے بعد کہا کہ میں گھر پھونکنے والا اور گرہ کٹ نہیں ہوں، میں چوری اور ظلم والا آدمی نہیں ہوں، میں مصر کا پردیسی اور بغداد کا باشندہ ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چوروں کی کثرت تجھ سے اور تجھ جیسوں سے ہوئی ہے، اپنے برے ساتھیوں کا پتہ بتا، ورنہ سب کے بدلے کی سزا تجھ کو دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں مصر میں پردیسی ہوں، میرا وطن بغداد ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔